ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام المجاہدین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات اور انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمیں ایک بہت بڑا مقصد دے کر اس دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے، یہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں پرکھ سکے، تمہیں جان سکے، تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اور یقیناً جو آدمی اس دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کو اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی عطا کرتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، نہروں کے باغات جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور جو شخص اس دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے،
بغاوت کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو یقیناً اس آدمی کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ محترم بھائیوں، ان گناہوں کی وجہ سے آدمی پر بہت زیادہ مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ رب العزت اتارتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ان گناہوں کے نتائج پر غور کریں گے کہ یہ جو آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سب سے پہلے جب آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی سے نعمت مال یہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ والسلام کو پیدا کیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا، اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے اور تم یہاں پر مزے سے کھاؤ پیو، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، لیکن ان سے غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو جو نعمت عطا کی تھی، جو جنت کے اندر داخل کیا تھا، اللہ رب العزت نے وہ نعمت چھین لی، دنیا پر بھیج دیا۔ آج اسی طرح ہمارے پاس کئی مرتبہ ہمیں مال ملنا ہوتا ہے، لیکن ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو روک لیتے ہیں، ہم سے موجودہ نعمتیں بھی چھین جاتی ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جب آدمی غلطی کرتا ہے، نبی علیہ والسلام کا ارشاد ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ دبا لگا دیتے ہیں۔ جب مومن بندہ غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دبا اللہ رب العزت اس کے دل پر لگا دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اس پر ہمیشگی نہیں کرتا، اور یہی مومن کی صفت ہے، تو ثقل قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو دھو ڈالتے ہیں۔ وہ کالا نقطہ، وہ سیاہ دبا جو دل پر لگا تھا، وہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ رب العزت دل پر نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اگر مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زادت، وہ کالی سیاہی، وہ نقطے، وہ دبے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ فذلک الرأن الذی ذکر اللہ عز وجل فی قرآنہ، اور یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ کالی سیاہی ہے، یہی وہ دبے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے کالے ہو چکے ہیں، ہمیں غلطی کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں گناہوں کا پتہ نہیں چلتا، آج ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والاسم، کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول مجھے نیکی اور گناہ کی پہچان کروا دیجئے۔ کتنی تڑپ تھی دل کے اندر، اے اللہ کے رسول مجھے نیکی اور گناہ کے متعلق بتا دیجئے، کہیں میں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھے کام، اچھی عادات، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ البر حسن الخلق، اور گناہ کیا ہے؟
والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر کھٹکے، تجھے ڈر محسوس ہو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ لیکن آج ہم گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہمیں ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہماری شلوار لوگوں کے سامنے ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، آج ہم لوگوں کے سامنے کتنے زیادہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں گناہ کی فکر نہیں رہتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، اور میرے صحابہ گناہوں سے بچ جاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اپنی ناراضگی اتار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اپنے رب کے احکامات کو چھوڑ دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان کو اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، پھر ان کو اپنے متعلق خبر نہیں رہتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پھر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ پھر اس کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اس کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ پھر نیک کام نہیں کر سکتا ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے علم کے اندر برکت نہیں، نہ ہمارے عمل کے اندر برکت، نہ علم کے اندر برکت، نہ گھر کے اندر برکت، نہ گھر والوں کے اندر برکت، ہر چیز کے اندر ہی نحوست ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں ہمارے گناہ ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو تمہارے اوپر بے برکتی نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے گناہ ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ آج ہمیں اپنے گناہوں پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج ہم کتنی زیادہ اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، آج ہم کس قدر بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر لگے ہوئے ہیں، آج ہم سے کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں، ہم اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گناہوں کی ایک بہت بڑی نحوست، وہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو آدمی کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کس قدر عام ہے، فحاشی کس قدر عام ہے۔ آج ہماری شادیوں کے اندر کس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ آج ہمیں شرمتم محسوس ہوتی ہے جب ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، جب ہماری شلوار نیچے ہو تب ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے گھر کے اندر بے حیائی کے گانے لگے رہے، ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتیں وہ فلمیں دیکھتے رہیں، وہ ڈرامے دیکھتے رہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ ٹی ویاں ہوں، ہمیں اس پر شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے اندر حیا نہیں رہتا نا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر آدمی کے دل کے اندر جو آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے،
پھر اس پر شرم محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر موسیقی کے آلات، گانے کس قدر عام ہیں۔ اکثر گلیوں کے اندر ہم جب گزرتے ہیں تو اونچی اونچی سے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، اور گھروں کے اندر آدمی کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کی ماں سب ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کچھ بھی سمجھتے ہی نہیں، ہمیں اس پر شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیو، یہ قیامت کی علامت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، اور لوگ چوکوں کے اندر، چراہوں کے اندر، ہر جگہ پر لوگ زنا پر عمل کریں گے۔ اور الا فشا فیہم الطاعون، اور جب لوگ مسلسل گناہ کرتے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں اتارے گا کہ جن کے نام انہوں نے پہلے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ آج کتنی بیماریاں، یہ طاعون، یہ وائرسیں، یہ کتنے ایسے ہم نے ان کے نام بھی پہلے نہیں سنے تھے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، ان سب کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر کے اندر یہ جو فساد عام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ تمہارے اعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جب اپنے رب کی بغاوت کی، جب گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، رب ذوالجلال نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہر ایک کو ہم نے اس کی غلطی کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کئیوں پر رب ذوالجلال نے پتھروں کا بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کئیوں کو اللہ رب العزت نے چیخ کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کئیوں کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کئیوں کو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو بلا وجہ یہ سزائیں نہیں دی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود نافرمانیاں کرتے تھے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یہ اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب کی بغاوت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے اندر بار بار پہلی امتوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین کے اندر بڑا اقتدار دیا تھا، وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے تمہیں اتنی طاقت نہیں دی جتنی طاقت ہم نے ان لوگوں کو دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ہماری بات پر عمل نہیں کیا، تو ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ پاکستانی کہلوانے والے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہاری شکلیں کیسی ہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم عمل کتنے کرتے ہو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت تمہیں زمین کے اندر دنسا دے، کہ جب تم راستے کے اندر چلتے پھرو تو اللہ رب العزت تمہیں زمین کے اندر دنسا دے، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے عذاب تم پر نازل کرے جہاں سے تمہارے وہم و گمان کے اندر بنا ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، آج ہم سے کتنی زیادہ غلطیاں ہو چکی ہیں، آج ہم نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ جو آج ہم پر مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ دشمنوں کا ہم پر مسلط ہونا، یہ بارشوں کا یہ سیلاب آنا،
یہ سب ہمارے اعمال ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ آج ہمیں ان تمام اعمال سے توبہ کرنی ہوگی، ان سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ تو دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، یہ تو دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑی، جو آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت والے دن میری امت میں سے، ہماری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن آئیں گے بحسنات امثال جبال تہامہ، کہ ان کی نیکیاں کس قدر ہوں گی؟ پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، اور واضح نیکیاں، بہت بڑی نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، پہاڑوں کے برابر ان لوگوں کی نیکیاں ہوں گی، لیکن فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ رب العزت ساری نیکیوں کو ذرہ ذرہ بنا کر ہوا کے اندر اڑا دیں گے۔ اس قدر نیکیاں اور واضح روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن رب ذوالجلال سب کو ذرہ ذرہ بنا کر ہوا کے اندر اڑا دیں گے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کے دن کے اندر بہت تڑپ تھی، فرمایا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا سن لو، یہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہوں گے۔ فرمایا صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتا دیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے، کہیں ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں کہ ہم پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری ساری نیکیوں کو ذرہ ذرہ بنا کر ہوا کے اندر اڑا دے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور یہ لوگ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہ عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی غلطی کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ بدبخت ایسے لوگ ہوں گے کہ جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے تقوی والے ہوں گے، لیکن جب یہ لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہوں گے تو پھر یہ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے باغی بنتے ہوں گے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہماری تنہائیاں کس قدر ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کے سامنے بڑے ہی نیک بنتے ہیں، لیکن آج ہمیں اپنی تنہائیاں دیکھنی ہے، ہمیں اپنی خلوت دیکھنی ہے کہ ہم خلوت کے اندر اپنے رب کو کس قدر بلاتے ہیں، اپنے رب کو کس قدر یاد کرتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہا کہ میرے ہاتھوں سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھوایا، لاکھوں لوگوں کو میں نے مسلمان کیا ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس بات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے، ایسے گناہ جن کو میں گناہ نہیں سمجھتا، مجھے علم بھی نہ ہو میں نے گناہ کیے ہوں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے پکڑ نہ لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو کہنے لگے میری یہی خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے یہی کہہ سکوں، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے سامنے سزا نہ دینا کہ یہ لوگ کہیں گے یہ تو ہمیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا تھا، یہ تو ہمیں کلمہ پڑھاتا تھا، یہ تو ہمیں نماز کی ترغیب دیتا ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہمیں نیک کاموں کی ترغیب دیتا تھا، لیکن آج اس کو خود سزا مل رہی ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، آج ہمیں اپنی تنہائیوں کو دیکھنا ہوگا، اور اسی طرح اس آدمی کو بہت سخت عذاب ہوگا جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک کام کرتا ہے، لیکن جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن لوگ ایک آدمی کے پاس سے آئیں گے اور وہ آدمی اب اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، لوگ جہنم کے اندر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے
کہیں گے یا اے بندے تو دنیا کے اندر رہ کے ہمیں نیک کاموں کی طرف بلاتا تھا، تو دنیا کے اندر بڑا نیک آدمی تھا، لیکن آج تو جہنم کے اندر تجھے اس قدر سخت سزا مل رہی ہے۔ وہ کہے گا ہاں میں دنیا کے اندر تمہیں نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں گناہوں سے روکتا تھا لیکن میں خود گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ میرے بھائیو، آج ہمیں توبہ کرنا ہوگی۔ ہمارا رب توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، اور آج اگر ہم توبہ کریں گے اپنے رب سے، اپنی تنہائیوں کے اندر اگر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہائیں گے تو ہمارے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ لوگ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کریں بلکہ پکی سچی توبہ کریں اور اپنے رب سے یہ عہد کرے کہ ہم آئندہ توبہ گناہ نہیں کریں گے اور نیک کام کریں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ رب العزت نیکیوں کو بھی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ تو آج ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی ہوگی، اپنے رب سے اپنے کیے ہوئے کی توبہ کرنی ہوگی، اور جو آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک آدمی صحرا کے اندر ہو اور اس کے پاس اس کی سواری ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سب کچھ اس سواری کے اوپر ہو، اور اس جنگل کے اندر وہاں پر کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اور وہاں پر اس کی سواری اس سے گم ہو جائے، اور وہ آدمی اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر میری موت آ جانی ہے، میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اب میں نے یہاں پر مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ آدمی اب ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں نے یہاں پر مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر اچانک اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے۔ وہ آدمی کس قدر خوش ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو کہتے ہیں یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی سے یہ کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اتنی زیادہ خوشی آتی ہے اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے رب کو منانا ہوگا، آج ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں جو کالے ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔